پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ حکومت کے چیلنجز اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو احتجاج کی کال ہے وہ پورے ملک میں اور نہ صرف پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. بیگ صاحب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سراج الحق صاحب سے جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے خان صاحب کا رابطہ ہوا اور حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا. خان صاحب نے یہ بتایا دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت آگے بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. کیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ آتی ہے اور ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور فوری الیکشن. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں, بیان کی ٹائمنگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو وہ اشارہ دے رہے تھے, کسی کو بات بتانا سمجھانا چاہ رہے تھے, کیا مقصد تھا؟ ظفر دیکھیں اس وقت جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے جس وقت سے سیاست شروع کی ہے وہ بیانیہ کے اوپر پوری اپنی جتنی بھی ان کی حکومت سازی ہوتی ہے یا پارٹی ہوتی ہے وہ اسی اوپر چلاتے ہیں. جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت مخالفین کو نیب زدہ, چور, ڈکیت صحیح یہ کہہ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اپنے حق میں. ٹھیک. اس کے بعد پھر اسلامی فوبیا کا کردار صحیح آپ کو بھی پتہ ہے. اب جو امریکی سازش کے حوالے سے جو بھی معاملات سامنے آئے ہیں یہ خان صاحب کے لیے ایک ٹرپ کا کارڈ ہے. اور اس وقت جماعت اسلامی کو پتہ ہے, آپ کو بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جہاں امریکہ کے معاملے آتے ہیں یا کسی بیرونی مداخلت کی بات آتی ہے تو جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان صف اول میں رہتے ہیں. اس وقت اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر سیاسی اصلاحات کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے چلیں تو ان دونوں کا اگر ملاپ ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب اگر ہوتے نہیں ہوتے, لیکن کم از کم حکومت کے اوپر پریشر ضرور ڈال دیں گے. ٹھیک. اور فضل الرحمان صاحب نے کیوں بیان دیا یہ؟ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ بھی سمجھتے ہیں, جن حلقوں میں اس وقت وہ موجود ہیں, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومت سازی میں ان کا بڑا کردار ہے, تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب جو آپ کی سوچ ہے ہم اس کو تقویت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ٹائمنگ کو ہم پورا فلفل کریں گے. چلے فلفل کریں گے. ٹھیک ہے. شہادت ایوان صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ کبھی بھی تحریک جمعیت پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف, پھر شوکت عزیز صاحب کے خلاف 2 دفعہ, اور اس دفعہ تحریک جمعیت کامیاب ہوئی. کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی, لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا ججز بحالی کے حوالے سے بڑا پریشر بلڈ ہوا آپ پہ, اور آپ کی حکومت تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی, ججز کو بحال کرنا پڑا. آپ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ابھی جو بڑے آپ نے پروٹیسٹ کیا اور اپنا لانگ مارچ اسلام آباد لے کے گئے, اور آپ اس پاکستان پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہوا اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ہم گرانے میں یا ان کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب اگر اور پھر جماعت اسلامی جو آج رابطہ ہوا ہے یہ مل کر سڑکوں پہ آتے ہیں, مزید پریشر بلڈ کرتے ہیں, تو گیم چینج ہو سکتا ہے؟ حکومت جو سال پورا کرنا چاہ رہی ہے شاید پورا نہ کر پائے, اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تھا وہ عوام کے ساتھ مہنگائی کے خلاف اظہار یکجہتی کے طور پہ تھا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عوام جو ہے اس ملک جو سابقہ سیٹ اپ تھا اس سے تنگ آ چکے تھے. ملکی معیشت جو ہے وہ وہاں پہ جا چکی تھی کہ غریب کا جو ہے زندگی کا نفقہ جو ہے نا وہ پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت ابھی سٹارٹ ہی اس نے نہیں لیا کہ ابھی سے آج سے یہ کہہ دینا یہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, اور یقینی طور پہ جتنی سابقہ میں سمجھتا ہوں جو سابقہ جانے والی حکومت ہے کم از کم اس سے بہتر طور پہ یہ ڈیلیور کریں گے اور اس سے بہتر انداز میں یہ حکومت جو ہے وہ چل پائے گی. جہاں تک الیکشن کا سلسلہ رہ گیا, چونکہ سابقہ حکومت تو آئین قانون پہ یقین ہی نہیں رکھتی, اس لیے انہوں نے تو ایک دن کے بعد جو ہے انہوں نے تو سلسلہ یہ اپنا شروع کر لیا. ٹھیک ہے ان کا ڈیموکریٹک حق ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کریڈٹ لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو عوام ان کے ساتھ نہیں چلیں گے جس طریقے سے وہ یہ سوچ رہے ہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے, خوش فہمی ہے. انہوں نے 3.5 سالوں میں عوام کو دیا کیا ہے کہ لوگ ابھی یہ گورنمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی اور واپس اس گورنمنٹ کے اوپر چل پڑیں گے.
ٹھیک، تو میرے لیکن خیال میں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن عوام تو نکل رہے ہیں سینیٹر شہادت ایوان صاحب، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اب جتنی مخالفت کر لیں، ظاہر ہے نظریات مختلف ہیں، الگ پارٹیاں ہیں، لیکن عوام نکلے ہیں، کراچی میں بھی عوام نکلے ہیں، پورے پاکستان میں خان صاحب کی کال پہ لوگ نکلے ہیں، اور بیرون ممالک میں بھی نکلے ہیں، تو اس چیز کو تو آپ مانیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عوام نکلے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو جس طریقے سے انہوں نے ٹرینڈ کیا ہے، وہ نکلنا کوئی غیر مناسب کا ہے کہ آپ غیر دیار کے اندر کسی کے دروازے کے اوپر جا کے احتجاج کر لیں، وہ غیر مناسب سا کام ہے۔ سر باقی یہ وہ کہ جو بالکل آدمی گزارش لگے یہ ہے کہ سینیٹر جو صاحب لگے ہاتھوں پھر جمائمہ کے گھر کے باہر، جس کا اس کم از کم پورے عمل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل وہی، میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کے گھر پہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے۔ بالکل ہونا یہ چاہیے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عوام نکلے ہیں، جی جی، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت سے نکلے ہوئے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا ایک اکٹھ ہے۔ عوام کا اکٹھ اگر آپ نے اندازہ کرنا ہوا تو الیکشن کے نزدیک جا کے آپ دیکھیے گا۔ شہادت بھائی، بات یہ ہے کہ جس عوام کی ہم جی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، تو عوام تو سب سے ٹھکرائی ہوئی ہے نا۔ آج مجھے بتایا اس ملک کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو پچھلے 25-30 سالوں میں ان حکومتوں نے کیا ڈیلیور کر دیا قوم کو؟ آج یہی وجہ ہے کہ عوام ایک کے بعد ایک تجربات کرتے گزر رہی ہے۔ جی پہلے میری بات سنیں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ آپ کو 3.5 سال ملے، ان لوگوں کو سابقہ حکومت کو 3.5 سال ملے۔ 3.5 سالوں میں انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے، جو عوام کو جھوٹے باغ دکھائے تھے، انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ فی الحال تو یہ دیکھنے کا ہے نا، سابقہ اور موجودہ کا موازنہ نہیں ہو رہا، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ سالزارے پارلیمان سے آئین اور قانون کے طریقے سے آئی ہے، اور اس کو ٹائم ملے گا، اور جس طریقے سے اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہوگا تو وہ الیکشن ہی تصفیہ کر پائیں گے۔ سوال میرا یہ تھا کہ وہ کیا محرکات ہیں کہ جو 3.5 سال پہلے ان کو چناؤ کیا گیا، وہ وجوہات وہی تھے، عوام مایوس ہو چکی تھی۔ آج 3.5 سال میں بے شک سیاسی سطح پر ان نے یا معاشی سطح پر عوام کو ڈیلیور نہیں کیا، لیکن آج پھر کوئی تو وجہ ہے جو وہ عوام کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عوام ان حکومتوں سے مایوس ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا عوام ابھی اکٹھا نہیں ہوئی، ابھی تو دیکھیں جمعہ 7 دن بھی، آج 6واں دن ہے، 7واں دن ہے، عوام کو اکٹھا کرنے والی بات نہیں ہے۔ چلے گا سینیٹر صاحب، میں ذرا یہ تحریک انصاف سے پوچھ لیتے ہیں نا، سدرا عمران آپ بتائیے گا 3.5 سالوں میں آپ نے کیا کام کیے پورے ملک کے لیے، اسپیشلی کراچی کے لیے، جو عوام آپ کے ساتھ نکلے؟ سدرا کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ جوک سے جوک 4 دن کے نوٹس پر کراچی شہر میں ہسٹورک جلسہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایک بھی بندہ کوئی لایا بنی، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، آپ سب نے خود دیکھا کہ کس طرح وہاں پر ٹھاٹے مارتا سمندر۔ سدرا صاحبہ، اگر عوام کی آپ بات کر رہی ہیں، خاص طور پہ کراچی کی، تو سن لیں، کراچی کے عوام کو عمران خان دکھ رہا تھا، پی ٹی آئی کی جماعت نہیں دکھ رہی تھی۔ پی ٹی آئی کی جماعت کی ایسے اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ آپ جس کراچی میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے نا، آپ کے جو مقرر تھے نا، کمپلیٹ کرنے دیں سدرا کو، کمپلیٹ۔ جی سدرا، آپ لوگ صرف غیر ملکی سازشوں کے تھرو حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے کبھی آپ نہیں آ سکتے، اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کی قدر ہی نہیں ہے آپ کو عوام کے ووٹ کی، کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ ہی نہیں کرنے۔ ابھی آپ ووٹوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تو ہو رہی ہے اجتماع جمع کرنے کی۔ آپ نے جو اجتماع جمع کیا، سنیں میری بات، میں پوچھ لیتا ہوں، سدرا سے پوچھ لیتے نا، سدرا کراچی کے لیے آپ نے وہ کہہ رہے 14 پوائنٹس جو تھے، خان صاحب نے اسی باغ جناب میں کھڑے ہو کے کہا تھا سیوریج کا سسٹم صحیح ہو جائے گا، یہاں پہ بہترین بلدیاتی سسٹم ہوگا۔ وہ ظفیر بھائی، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال اس سے بہتر ایک اور ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے اسٹیج سے کھڑے ہو کے عوام سے عہد و پیمان کیے تو عوام کو ایک وعدہ خود بھی تو دیتے کہ اب ہم جب حکومت میں آئیں گے تو تمہاری معاشی اصلاحات لائیں گے، تمہارے جوانوں کے لیے روزگار لائیں گے، ان کو تعلیم کے دروازے نہیں بند کرنے دیں گے، ان کو معاشی اصلاحات دیں گے عملی طور پہ۔ اربن فلڈنگ کا شکار ہو گیا، بارش کے پانی نے کراچی والوں کو مار دیا، اور کس کی وجہ سے؟ آپ نے جو پیکیج اناؤنس ہوئے تھے صرف ہواؤں میں رہے، عملی طور پہ کچھ نہیں دکھا عوام کو، لیکن پھر بھی شاباش ہے، آج اللہ نے موقع دیا، عوام آپ کے اگر نعروں میں یا خاص آپ کی شخصیت میں، اس میں کوئی شک نہیں سدرا عمران ابھی، اور بیگ صاحب اس میں کوئی شک نہیں، آج بھی خان صاحب کے پاس موقع ہے، اگر وہ چیزیں بہتر کریں گے، ہر دن چیزیں کریں گے، لوگ نکل رہے ہیں، اور لوگوں کو اب بھی مایوس نہیں کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت اچھا چانس ہے، جس طرح عوام ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سمینا
मीना मखदूम साहिबा, अगेन बात यही है कि इस वक्त प्रेशर ज़ाहिर है आपके ऊपर है, प्रेशर वो प्रेशर जो जरदारी साहब ने कहा था कि इस हुकूमत को हम नहीं गिराएंगे, ये अपने वजन से गिरेगी, लेकिन ज़ाहिर है आपने गिरा दिया, उनको टेम्पर किया, जैसे भी किया, हुकूमत तो घर चली गई। उस चीज़ का फायदा हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर कारकर्दगी का सवाल उनसे लोग नहीं पूछ रहे, वो यही कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको 5 साल पूरे करने चाहिए थे। और ये रीत नहीं पूरी हो सकी कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म, जमहूरी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करता। कम से कम ये इनको 5 साल तो पूरे करने देते, फिर आपके पास भी बड़ा अच्छा एक ग्राउंड होता, ये लोग एक्सपोज हो जाते मजीद 1 साल में। नहीं, आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद ऐसे ही आ जाती है? उसके लिए कुछ हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं। समझते हैं कि ऐसे नहीं आती। जब मजबूरी में हम तो समझ रहे हैं कि ऐसे नहीं आती। आप जिस अखबार में बैठी हैं आपको हमसे ज्यादा पता होना चाहिए। उसमें बहुत सारे मुहर्रकात होते हैं। पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया, पाकिस्तान की मईशत जीरो हो गई और अवाम बिल्कुल भूखे नंगे हो गए। वो बिल देने के काबिल नहीं रहे, वो खाने पीने के काबिल नहीं रहे, वो एजुकेशन के काबिल नहीं रहे। मुझे ये बताओ, ये इससे ज्यादा बेहतरीन टाइम कौन सा था? इसको मजीद इनको 2 साल और दे देते तो अभी आपके पास क्या कौम को देने के लिए? अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे, फिर तो रिवर्सिबल स्टेट पे आ जाती। तो बाकी रही बात गलत बयानिए पे, आप अगर झूठ बोल बोल के लोगों को इकट्ठा करेंगे तो एक दफा तो लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन वो झूठ का चूरन जो है ना, वो परमानेंट नहीं होता। आप अपनी कारकर्दगी उन्हें दिखाएं, आप उन्हें बताएं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये सहूलतें क्रिएट की। वो कह रहे 5 साल पूरे होते तो करते ना, 3.5 सालों में तो जो कर सकते थे उन्होंने किया है। कोविड-19 इतनी बड़ी वबा आई है, उसको मैनेज किया इन्होंने, इकोनॉमी बेहतर कर ली थी, माहौल अच्छा हो गया था। आपने चूंकि उनकी हुकूमत खत्म कर दी। मैसेज आ गया है, जो भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कह दिया है कि भाई ये झूठ पर मबनी ठीक बात। तो बात ये है, उस खत को साइड पे रख दें। सवाल ये है कि आपने जिन हालात में हुकूमत संभाली, आप कौम को डिलीवर कर सकेंगे? आप इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दे सकेंगे? आप नंगे भूखे लोगों को कपड़ा दे सकेंगे? आप उनको रोजगार दे सकेंगे? या 90 डेज बाद आप यही कहेंगे जी हमारे पास वक्त कम था, फिर एक नया इम्तिहान शुरू हो गया? वो डॉक्टर साहब जो बेग साहब भी पूछ रहे हैं कि आप इन लोगों को, जिनको आप भूखा नंगा कह रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि ज़रा भिखारी कांट बी चूजर, तो आप इन लोगों को कुछ दे पाएंगे? आप अगले 3 महीने में, 6 महीने में, साल में कुछ इनके लिए इस्लाहात होंगी, कोई फायदा होगा माली? बिल्कुल होगा जी। हमें तो एक वक्त के साथ मेहनत करने वालों को अच्छी उम्मीदें तो रखनी चाहिए। उम्मीद तो हमारे खान साहब से भी थी, उम्मीद पे काम चलाते रहते हैं। कैसे रख सकते हैं? हम मेहनत करने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद पे ही दुनिया काम है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा आपने प्लानिंग और कुछ अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ रिलीफ दे के बैठेंगे। इतने टाइम बहुत कुछ लेके अगर कुछ दे देंगे तो क्या फायदा होगा? चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत चूंकि जो चैलेंजेस उनको चैलेंजेस का सामना है, लगता नहीं है कि वो नबरदस्मा हो सकेंगे। और जिस तरह का माहौल है, कैबिनेट जिस तरह अभी तक फाइनल नहीं हो सकी, और इत्तेहादियों के मुतालबात एक तरफ हैं और बड़ा प्रेशर है, दूसरी तरफ खान साहब सड़कों पे हैं और खान साहब का बयानिया बिक रहा है। खान साहब अवाम में मकबूल हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह उनको भेजा गया और जिस तरह वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, हालात तो यही बता रहे हैं। अगर जमात इस्लामी भी उनके साथ मिल जाती है, सड़कों पर आ जाती है, JUIF भी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। देखना यह है कि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर साबित होती हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान शाद रहे। चूँकि पाकिस्तान है तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की सियासत भी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।